دوسرا یہ کہ توبہ کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی. جب تک انسان پچھلا حساب بے باک نہ کرے اس کی نیکیاں قبول نہیں. اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی نے کسی کا قرض دینا ہو لاکھوں میں اور وہ چند ہزار اس کو ہدیہ بھیجتا پھرے تو اس سے کون خوش ہوگا؟ وہ کہے گا میاں ہدیے بھیجنے کی ضرورت نہیں، آپ میرے پیسے واپس کیجیے. تو جو گناہ کیے، عمل ضائع کیے، یہ انسان کے سر پر بوجھ ہے. جب تک ان کو انسان ادا نہیں کرے گا اس کی نفلی عبادتیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. اس لیے توبہ کرنی انسان کے لیے بہت ضروری ہے. توبہ کہتے کس کو ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تنزیہ القلب عن الذنب، دل کو گناہوں سے پاک کر لینا. دل میں جو گناہوں کی چاہت بھری ہوتی ہے نا، امنگیں اٹھ رہی ہوتی ہیں، خواہش جنم لے رہی ہوتی ہے، وہ دل سے گناہوں کی خواہشات کو مٹا دینا، اس کا نام توبہ ہے. عام طور پر توبہ نہ کرنے کی چند وجوہات ہوتی ہیں. سب سے پہلی کہ انسان کا آخرت پہ یقین ہی کمزور ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ آگے جائیں گے دیکھی جائے گی. تو اس یقین کے کمزور ہونے کی وجہ سے وہ گناہوں سے نہیں بچتا. بعض اوقات اس کے اوپر خواہش نفسانی کا غلبہ ہوتا ہے اور اس خواہش نفسانی کی وجہ سے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے. تو ایسی صورتحال میں اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میں تھوڑی دیر کے مزوں کی خاطر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاؤں گا. شیطان دل میں ڈالتا ہے آخرت ادھار ہے اور دنیا نقد ہے، اس لیے نقد عیش کر لو، مگر یہ سوچے کہ ایک دن موت آئے گی اور میں دنیا سے آخرت میں پہنچا دیا جاؤں گا. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ انسان سوچتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، لیکن جب موقع مل جاتا ہے تو کر بیٹھتا ہے. ویسے اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے میں گناہ نہیں کروں گا، نہیں کروں گا، میں بہت برا ہوں، لیکن جیسے ہی موقع ملا گناہ کر بیٹھا. اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ اللہ مجھے گناہ کے موقعوں سے محفوظ فرما لے. غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کے دل کو غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا. تو اللہ سے روئے مانگے کہ مالک مجھے گناہ کے موقعوں سے بچائیے. اور کئی دفعہ شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ اللہ رب العزت بخشن ہار ہے، وہ بخش دے گا. ایسے آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میرے پاس کیا یقین ہے کہ مجھے ایمان پہ موت آئے گی، کیونکہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسان کا نام ساری زندگی مسلمانوں کی فہرست میں رہتا ہے، موت کے وقت اس میں سے خارج کر دیا جاتا ہے. آپ نے حدیث سنی ہوگی نا، من غش فلیس منا ومن اعرض عن سنتی فلیس منی. یہ جو فلیس منا فلیس منی کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے نا، یہ بہت غم والی بات ہے. اگر ہم سنت سے اعراض کریں گے، گناہوں کو اختیار کریں گے، تو کیا معلوم کہ سنت کو چھوٹا سمجھنے پر ایمان سے محروم کر دیا جائے. تو عام طور پر گناہ توبہ نہ کرنے کی یہ وجوہات ہوتی ہیں. جو انسان توبہ کرنا چاہے اسے چاہیے کہ سب سے پہلے وہ گناہ کو کبھی سمجھے، برا سمجھے،
جب گناہ کی برائی دل سے نکل جاتی ہے پھر گناہ کرنے آسان. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی میرا وہ دوست ہے تو بہت برا، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں، میں نہیں کرتا، یہ چند دن کی بات ہے. یہ بھی اسی کے ساتھ وہی کرے گا جو وہ کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کی صحبت کا اس سے اثر ہوگا. تو انسان گناہ کو کبھی ہی سمجھے، گناہ کی نفرت دل میں ہو. ہاں ایک نقطہ ہے، گناہگار سے نفرت نہ کرے، گناہ سے نفرت کرے. محدثین نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ایک جگہ پیاز کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا انی اکرہ ریحھا، میں اس پیاز کی بو کو ناپسند کرتا ہوں. تو پیاز کو ناپسند نہیں کیا، بو کو ناپسند کیا. اس لیے اگر سرکے میں ڈال کے بو ختم کر دیں بڑے شوق سے استعمال کریں. تو اسی طرح گناہ گار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، گناہوں سے نفرت ہونی چاہیے. جب تک گناہ کو کبھی نہیں سمجھے گا آرام سے کر بیٹھے گا. اور علم پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ زیادہ باتیں جان لینے کا نام علم نہیں، وہ معلومات ہیں. زیادہ باتیں جان لینے کا نام علم نہیں، ان کا نام معلومات ہوتا ہے. علم نام ہے کہ انسان پر گناہوں کی مضرتیں کھل جائیں تاکہ وہ گناہوں سے بچ جائے، اس کو علم کہتے ہیں. جس پر گناہ کے جتنے نقصانات واضح ہوں گے وہ اتنا بڑا عالم ہے. تو علم کا پیمانہ یہ ہے کہ کس پر گناہ کے کتنے نقصانات کھل چکے. آپ دیکھیں گے یہ ڈاکٹر لوگ یہ اپنی صحت کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کھانے کی کون سی چیز فائدہ مند، کون سی نقصان دہ. کھائیں گے بھی تو بہت تھوڑا سا کھائیں گے فیٹ والی کوئی چیز، کہیں گے جی نہیں بس میں وائٹ میٹ کھاؤں گا، میں دوسرا نہیں کھاتا، یہ نہیں کھاتا. کیوں؟ ان کے سامنے جسم کو نقصان دینے والی چیزیں کھل چکی، اب ان کے لیے ان چیزوں سے بچنا آسان. اسی طرح جس کو ہم عالم کہتے ہیں نا، عالم وہ انسان ہوتا ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ گناہوں کے نقصانات کو کھول دیتے ہیں اور وہ پھر گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے. تو ایک تو گناہوں کو کبھی سمجھے اور دوسرا عذاب کی شدت کو یاد کرے کہ ان گناہوں کو کرنے پہ وہ عذاب کیا ہوگا. اچھا ایک آدمی آپ کو کہے کہ جی یہ لالی پاپ آپ کو دیں گے مگر 2-4 تھپڑ لگائیں گے تو کیا تیار ہو جائیں گے؟ کوئی نہیں مانگے گا. ہر بندہ کہے گا جی یہ لالی پاپ کیا حیثیت رکھتا ہے، اس کے پیچھے میری پبلک انسلٹ ہو، جوتے لگے مجھے. تو جس طرح ایک چھوٹی سی چیز دے کر بڑی سزا دیں تو کوئی تیار نہیں ہوتا، اسی طرح مومن گناہوں کی چھوٹی سی لذتوں کے پیچھے آخرت کی بڑی سزاؤں کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور تیسری چیز یہ کہ اپنی بے حیائی اور جرت کا اقرار کرے کہ واقعی میں گناہ کرتا ہوں، میں برا ہوں. جب تک اپنے آپ کو برا نہیں سمجھے گا نا تب تک یہ انسان گناہوں سے نہیں بچ سکے گا. آج تو حالت یہ ہے کہ ایک خواب دیکھ کر اپنے معتقد بن جاتے ہیں. پتہ ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے گناہ کرتا ہوں، کبائر کا مرتکب ہوتا ہوں، مگر ایک خواب دیکھ کر اپنے معتقد مجھے تو جی زیارتیں ہوتی ہیں. تو شیطان دھوکہ دیتا ہے. اس لیے اگر گناہوں کا مرتکب ہو تو اپنے آپ کو دل کے اندر برا سمجھے. یہ مقدمات ہیں، ان کے کرنے سے انسان کو توبہ کی توفیق جلدی نصیب ہوتی ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان صغیرہ کبیرہ گناہوں سے کیسے بچ سکتا ہے؟ بڑا مشکل کام ہے. تو پہلا جواب تو یہ کہ اللہ رب العزت بچانا چاہے تو وہ بچا سکتا ہے.
گو ہمارے لیے بچنا مشکل ہے، اللہ کے لیے تو بچانا آسان ہے نا. وقہم السیئات، اللہ ان کو گناہوں سے بچا دیجیے، تو وہ بچا دیتے ہیں. تو اول تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ جب کسی چیز کا نقصان واضح ہوتا ہے پھر بچنا آسان ہوتا ہے. اچھا دیکھیے، ایک آدمی بہترین قسم کی سویٹ ڈش بناتا ہے، آئس کریم بناتا ہے، اور آپ کو وہ بہت اچھی لگتی ہے اور بھوک بھی لگی ہوئی ہے، لیکن آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس نے اس آئس کریم کے اندر زہر ڈال دی، تو اب آپ اس آئس کریم کو کھا لیں گے؟ چاہے کتنی مرغوب ہو، چاہے کتنی طلب ہو، آپ اس کے کھلانے پہ نہیں کھائیں گے، بلکہ وہاں سے بھاگ جانے میں عافیت سمجھیں گے. یہی یوسف علیہ السلام کا معاملہ تھا کہ گناہوں کا ان کے سامنے معاملہ پیش کیا گیا، فوراً کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور پھر وہاں سے بھاگے. تو یہ اللہ والے گناہوں کو زہر کی طرح سمجھتے ہیں. یہ زہر جسمانی موت سلا دیتا ہے اور گناہ انسان کو روحانی موت سلا دیتے ہیں، اس لیے وہ بچتے ہیں. تو یہ تو ہے کبیرہ کا معاملہ. اچھا، ایک بندے نے آپ کے لیے مثال کے طور پر آئس کریم تو لایا لیکن تھوک ڈال دی، اب آپ کھائیں گے؟ اب بھی کراہت کرے گی طبیعت. اسی طرح یہ مشائخ کبیرہ سے بھی بچتے ہیں، صغیرہ سے بھی بچتے ہیں. طبیعت کے اندر ان کے اس سے نفرت ہوتی ہے. بہت لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اپنی توبہ پہ اعتماد نہیں. کیا فائدہ توبہ کا، کہ جب توبہ کرنی ہے اور پھر توڑ دینی ہے تو کیا فائدہ؟ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے. دیکھیں، توبہ کرنے سے پچھلے سب گناہ معاف، آئندہ اگر پھر گناہ ہو گیا تو پھر اس سے توبہ کر لیجیے. تو توبہ کرنے میں دو نتیجے نکلیں گے، یا تو اس انسان کو توبۃ النصوح نصیب ہو جائے گی، اور نہ بھی ہوئی تو پچھلے گناہوں کا بوجھ تو سر سے اتر ہی جائے گا. تو یہ تھوڑا فائدہ ہے توبہ کا کہ پچھلے گناہ معاف. اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی کو پسینہ آیا ہوا ہو، اسے کہا جائے بھائی نہا لیجئے، وہ کہے جی کیا فائدہ نہانے کا، پھر پسینہ آ جائے گا. ہر بندہ کہے گا تیری مت ماری گئی، اب نہا کے اچھے کپڑے پہن لے، پھر پسینہ آئے گا پھر نہا لینا. تو توبہ کی مثال بھی ایسی ہے کہ جب انسان کو گناہوں کا پسینہ آئے وہ فوراً توبہ کا غسل کر لے. اور یہ بھی سوچے کہ اگر شیطان گناہ کروانے سے باز نہیں آتا تو میں توبہ کرنے سے باز کیوں آؤں؟ بات سمجھ رہے ہیں نا، کہ جب شیطان مجھ سے گناہ کروانے سے باز نہیں آ رہا تو میں توبہ کرنے سے باز کیوں آؤں؟ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی کو قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، بڑے گناہ کیے ہوں گے، ہر گناہ پہ توبہ بھی کی ہوگی، ہزاروں گناہ کیے، ہزاروں دفعہ توبہ کی. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے کہ دیکھو میرے بندے کو، شیطان نے گناہ کے ذریعے گرایا، یہ توبہ کے ذریعے پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، پھر اس نے نیچے گرایا، یہ پھر کھڑا ہو گیا. شیطان گرانے سے باز نہیں آیا، یہ اٹھنے سے باز نہیں آیا. تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل کی نیت تھی کہ یہ اٹھ کے کھڑا ہو، اس عمل کی وجہ سے استقامت والوں کے ساتھ اس کا حشر کر دیتا. تو اس لیے انسان جب بھی گناہ ہو فوراً توبہ کرے، اور پچھلے گناہوں سے سچی توبہ. گناہوں سے توبہ کا طریقہ ہے، مثلاً اگر گناہ ایسے ہیں کہ احکام خداوندی کو توڑا، نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، جن کی ادا ممکن ہے، تو اب توبہ یہ ہے کہ آئندہ نماز کی پابندی کرے، لیکن جن کو چھوڑ بیٹھا ان کو قضا کرے. فقط ندامت سے کام نہیں چلے گا. آپ نے ایک آدمی کو 1 لاکھ روپیہ دیا ہو
اور وہ کہہ جی مہینے بعد دے دوں گا، دے نہ سکے اور آ کر معذرت کر لے تو آپ اسے بخش دیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی پہلے تو ₹1,00,000 دو، ڈیلے کرنے کی معافی تو بعد میں مانگنا نا۔ تو وہی معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندہ جو نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، احکام توڑے، ان کی قضا تو پہلے کرے، معافی پھر مانگے۔ دوسرے وہ گناہ ہوتے ہیں کہ جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتے ہیں، ان کی قضا ممکن نہیں۔ مثلا کسی نے شراب پی، اب اس کی قضا کیا ہو سکتی ہے؟ تو ایسے گناہوں کے لیے فقط شرمندہ ہونا، نادم ہونا ہی انسان کا کافی ہو جاتا ہے۔ میوزک سنی تو نادم ہونا دل سے ایسے گناہوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ کوشش کرے کہ پہلے اگر میوزک سنی تو اب اللہ کا قرآن سنے، اس نے شراب پی پہلے تو اب یہ اللہ کے پیاسی مخلوق کو پانی پلائے۔ جس قسم کا گناہ کرتا تھا اسی قسم کی نیکی کو اختیار کرے تاکہ وہ اس کی مکافات بن جائے۔ تیسرے گناہ وہ ہیں کہ جو بندے اور مخلوق کے درمیان ہیں، اگر تو وہ مالی ہیں تو ادا کرنے پڑیں گے۔ کسی کا لین دین میں گڑبڑ کی تھی، اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ادا کرنے پڑیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ میں حج کر کے آ گیا ہوں اور حاجی کے سب گناہ معاف ہوتے ہیں اس لیے جو اب تک کر کے گیا تھا وہ سب معاف ہے۔ وہ ایک دکاندار کی دکان پہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کوئی چیز ایسے ہی اٹھا لی۔ اس نے کہا حاجی صاحب آپ یہ ایسے کر دیں، تو بڑا حیران کہ جی آپ کو کس نے بتایا حاجی ہوں؟ کہنے لگا عام طور پر دیکھا ہے کہ جو حج کر کے آتا ہے وہی گناہ کو ہلکا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ آج کل حالت یہ ہے، تو سوچتے ہیں کہ بس پچھلے معاف ہو گئے، اب نئے سرے سے پھر شروع کر دیں۔ اگر جان سے متعلق ہوں تو ان کا قصاص ادا کرے، مثلا کسی کو قتل کیا تو اس کا قصاص ادا کرے۔ عزت سے متعلق ہوں تو معافی مانگے، مثلا کسی کی غیبت کی، ان کی معافی مانگے، مگر معافی یوں مانگے کہ فتنہ نہ ہو۔ یہ نہ جا کے کہے جی میں نے آپ کی بڑی غیبتیں کی ہیں مجھے معاف کر دیں، اس کو نہیں بھی پتا تو وہ تو آمادہ ہو جائے گا لڑنے پہ۔ یوں کہے بھائی آپ کے میرے اوپر جو بھی حقوق آتے ہیں میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ اللہ کے لیے معاف کر دیجیے، تو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اور اچھا انسان تو وہ ہے کہ جتنے واقف لوگ ہوں نا، رشتہ دار، ان کو یہ لفظ کہتے رہنا چاہیے وقتاً فوقتاً، جب بھی الوداع ہونے لگے یا تو یہی بات کہیں بھائی آپ کے کوئی جو حقوق میرے اوپر آتے ہیں، میں کمزور انسان ہوں، معافی مانگتا ہوں، بھائی آپ اللہ کے لیے معاف کر دینا۔ اگر اس نے کہہ دیا معاف کیا، جو کچھ یہ حقوق تھے سب کے سب گناہ معاف ہو جائیں۔ اور اگر ایسی صورت ہے کہ وہ بندہ ہی موجود نہیں، فوت ہو گیا، تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ان کی طرف سے کچھ صدقہ کرے اور نیت یہ کرے کہ اللہ قیامت کے دن جب وہ اپنے حق کا مطالبہ کرے گا تو اس صدقہ کا آپ اتنا اجر عطا کر دیجئے گا کہ جتنا وہ مطالبہ کرے گا اس کے لیے یہ سارا اجر پورا ہو جائے گا۔ تو آپ چاہے 1 روپیہ دیں، مگر ان کی طرف سے جن کے حقوق آپ کے اوپر ہیں اور وہ دنیا سے چلے گئے ان کے نام پہ صدقہ کریں۔ یہ یاد رکھنا کہ توبہ کرنا انسان کے نیک ہونے کی علامت ہے، کہ انسان بار بار توبہ کرتا ہے، یہ علامت ہے کہ یہ انسان نیک ہے۔ گناہ کا ہو جانا برا نہیں ہے اتنا، لیکن گناہ کر کے جمے رہنا یہ چیز بہت بری ہے۔ جیسے بچہ گر پڑے، گرتے رہتے ہیں، مگر کوئی گر کے پڑا ہی رہے تو اس کو برا سمجھیں گے سب۔ گرا اٹھ گیا، اسی طرح اگر شیطان نے کوئی گناہ کروایا تو توبہ کے ذریعے بندہ اٹھ جائے۔ اس نے بار بار گناہ کروایا، ہم بار بار توبہ کریں۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے شعر لکھے، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، کہ یہ نفس پہلوان ہے اور ہماری اس کے ساتھ کشتی ہے۔
نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ گرا لے کبھی تو گرا لے۔ اس نے گناہ کے ذریعے گرایا، ہم اسے توبہ کے ذریعے گرائیں۔ اور اگر کوئی صاحب کہیں کہ جی نہیں میں نے تو نفس کو کبھی نہیں گرایا، ہمیشہ اسی نے مجھے گرایا، تو حضرت نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ فرماتے ہیں جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہر طور کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ یہ اللہ سے جو محبت کا تعلق ہے نا، اس کو قائم رکھے۔ اگر شیطان نے توڑا گناہ کے ذریعے، ہم توبہ کے ذریعے پھر جوڑ لیں۔ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے قوت القلوب میں لکھا ہے کہ بعض احادیث میں 7 کبیرہ گناہ بتائے گئے ہیں اور بعض کتابوں میں 70، مگر 70 میں بڑی تفصیل ہے، تو انہوں نے 17 گناہ لکھے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ باقی تمام گناہ ان کی برانچز ہیں، شاخیں ہیں، وہ بنیادی ہیں۔ اور انہی 17 گناہ کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیاء سعادت میں بھی لکھا ہے۔ ہم نے آج ان کو ایک طرف اردو میں لکھ دیا اور دوسری طرف اس کو انگلش میں لکھ دیا۔ کیا مطلب؟ کہ ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے اور آپ اس کو لیجئے اور تنہائی میں بیٹھ کر اس پر ذرا غور کیجئے اور نشان لگائیے کہ میں کون کون سے گناہ کرتا ہوں، پتہ چلے کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ، اور کن کن گناہوں سے میرا توبہ کرنا ضروری ہے۔ اور جو گناہ آپ کرتے ہیں پھر آپ اس سے توبہ کر لیجئے، توبہ کریں گے تو پھر پروردگار کی طرف سے اس اعتکاف کی برکتیں نصیب ہوں گی، اور اگر توبہ نہ کریں تو اعتکاف کی لمبی تسبیحات کا کیا فائدہ ہونا ہے؟ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ ایک آدمی پسینے میں شرابور ہے، گرمی ہے، ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس نے ٹھنڈی ٹیپ بھی کھولی ہے، ساتھ گرم پانی کی ٹیپ بھی کھول دی ہے۔ اب اس کو تو پانی گرم ہی ملے گا، اس کا تو ایک ہی حل ہے کہ گرم پانی کی ٹیپ کو بند کرے۔ اسی طرح ہم نے نیکیوں کی ٹیپ بھی کھولی ہوئی ہے اور گناہوں کی ٹیپ بھی کھولی ہوئی ہے، تو نیکیوں کے اثرات مرتب نہیں ہوتے، اس ٹیپ کو بند کرنا ضروری۔ چنانچہ ایک آدمی لمبی باتیں نہیں کر سکتا، تسبیحات، تلاوتیں، نفلیں، بڑی بڑی نیکیاں نہیں کر سکتا، مگر وہ گناہوں سے اگر بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑی بڑی نیکیوں کرنے والوں سے زیادہ اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر دعا مانگی، انہوں نے آ کر سوال پوچھا، اے اللہ کے نبی میں دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں۔ صحابہ بڑے پیارے سوال پوچھتے تھے، اتنا خوبصورت سوال پوچھا کہ میں دنیا کا سب سے زیادہ عبادت گزار انسان بننا چاہتا ہوں۔ نبی اسلام نے فرمایا تو گناہ کرنا چھوڑ دے، تکن عابد الناس، تو انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا۔ تو گناہ چھوڑنے پہ محنت پہلے کریں، لمبی تسبیح بعد میں، اوپر سے تسبیح اندر سے میاں کسبی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس لیے گناہ پہلے چھوڑیں، اوپر سے لا الہ اور اندر سے کالی بلا۔ اس لیے سالک کو چاہیے کہ وہ پہلے گناہوں کو چھوڑے، اس پر محنت کرے، اور یہ گناہوں کو چھوڑنے پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو مشائخ اپنے زیر تربیت لوگوں کو اس بات کا حکم دیتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، تو اس لیے یہ ایک فہرست آج آپ کو دی جائے گی تنہائی میں بیٹھ کر، کیونکہ ہم نے چھپ چھپ کے گناہ کیے، اب توبہ بھی تو چھپ چھپ کے ہونی چاہیے نا۔ خوش ہو کے گناہ کیے تو توبہ بھی تو رو رو کے ہونی چاہیے نا۔
اس لیے تنہائی میں بیٹھ کے اس کو دیکھیں، جو کبیرہ گناہ ہم اس میں سے کرتے ہیں اس سے سچی توبہ کیجیے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے جو انسان علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، پروردگار عالم اس کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے۔ اب دیکھیں ایک بچہ ہو، ہم اسے جب بھی کام کہیں وہ بھاگ کے کرے، اور پھر وہ کہ ابو یہ چھوٹی سی چیز ہے، میرا جی چاہتا ہے مجھے لے دو، تو ہم انکار کر سکتے ہیں؟ ہم کہیں گے یہ ہر بات ہماری مانتا ہے، ہم کیسے نہ مانیں؟ تو جس میں ہم بچے پر شفیق ہیں، اللہ رب العزت اس سے زیادہ ہم پر مہربان ہے۔ اس لیے اگر اس کا ہر حکم ہم مانیں گے تو جب ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھیں گے پروردگار عالم دعاؤں کو پورا فرما لیں گے۔ تو گناہوں سے بچنا، بعض ایسے اسباب ہیں جو صغیرہ گناہوں کو کبیرہ بنا دیتے ہیں۔ مثلاً صغیرہ پر مداومت کرنا، لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصا، چھوٹی چیز کو چھوٹا نہ سمجھو، پہاڑ بھی کنکریوں سے بنتے ہیں۔ دوسرا گناہ کو حقیر جانے، اس لیے منافق یوں سمجھتا ہے کہ مکھی بیٹھی تھی اور میں نے اڑا دی۔ پھر گناہ پر خوش نہ ہو، بعض اوقات انسان گناہ کرتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے کامیابی سے کر لیا۔ گناہ پہ خوش ہونا صغیرہ گناہ کو کبیرہ بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر کسی کا پردہ رکھا ہوا ہے تو اس پہ جرأت نہ کرے کہ مجھے کوئی نہیں پوچھنے والا۔ اپنے گناہوں کا اعلانیہ اظہار نہ کرے۔ لوگ کہتے ہیں میں نے جی اس کو بڑا بے وقوف بنایا، اپنے سمارٹ بننے کی باتیں دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں، اس سے صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو سراپا خیر ہیں وہ فرشتے ہیں، جو سراپا شر ہیں وہ شیطان ہے، اور جو خیر اور شر کا مجموعہ ہے وہ حضرت انسان ہے۔ ظاہری لباس کے دھبے کو ناپسند کرنے والوں، ذرا روح کے دھبوں پہ بھی غور کر لو۔ آج تو تھوڑا سا دھبا لگا ہونا، اسی وقت دھوئیں گے، وائف کو کہیں گے یہ میں اتاروں گا بدلوں گا، دوسری کو دھو دینا۔ تو جو اپنے ظاہر کے لباس پہ چھوٹا سا دھبا برداشت نہیں کر سکتے، ان کے دلوں کے اوپر دھبوں پہ دھبے لگے۔ یاد رکھیے اگر گناہوں میں بو ظاہر ہوا کرتی تو ہم سے اتنی بو آتی کہ کوئی ہمارے پاس بیٹھنا پسند نہ کرتا۔ یہ تو اس کی پردہ پوشی ہے، یہ تو محبوب کی دعائیں ہیں۔ اگر شکلیں مسخ ہوا کرتی جیسے پہلے امتوں کی ہوتی تھیں تو قسمت والا ہی کوئی صحیح شکل پہ باقی ہوتا۔ اس لیے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے دوست گناہ کو نہ دیکھو کہ چھوٹا یا بڑا، گناہ کو نہ دیکھو کہ چھوٹا یا بڑا، بلکہ اس ذات کی عظمت کو دیکھو کہ جن کی تم نافرمانی کر رہے ہو۔ بڑے کی نافرمانی وہ چھوٹی نہیں ہوا کرتی۔ اسی لیے قدرت فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت نے الہام فرمایا کہ اے بندے جب تم گناہ کرتے ہو ان تمام دروازوں کو بند کر لیتے ہو جن سے مخلوق دیکھتی ہے، اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں، کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا تم مجھے سمجھتے ہو؟ اس لیے ہر شخص کے اوپر توبہ کرنی لازمی ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ ہر شخص پر توبہ لازمی، جی ہاں۔ سب سے پہلے کفر سے توبہ۔ اگر کسی انسان نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب اس کو چاہیے کہ کبیرہ گناہوں سے توبہ۔ اگر کوئی کبائر سے بھی بچ گیا اس کو چاہیے کہ غفلت میں گزارے گئے وقت سے توبہ، جس میں اللہ کو یاد نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ لیتے بیٹھے کھڑے مجھے یاد کرو، ہم نہیں یاد کر سکے
اس غفلت کی وجہ سے توبہ. اور جو کہ جی میں یاد کرتا ہوں تو وساوس شیطانی سے توبہ، یہ تو ذہن میں آتے ہی رہتے ہیں. اور اگر وساوس شیطانی سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو اخلاص کی کمی پر توبہ، اس لیے کہ قیامت کے دن جب اخلاص والوں کے اجر کو انسان دیکھے گا تو اپنے اخلاص کی کمی پر اسے حسرت ہوگی. اس پر توبہ کرنی بھی ضرور. تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی مومن کسی بھی درجے میں ہے، ہر حال میں اس پر توبہ کرنی لازمی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان گناہوں پہ نادم ہوتا ہے اس کو بخشش مانگنے سے پہلے اللہ رب العزت بخشش عطا فرما دیتے ہیں. الندم توبۃ، ندامت یہ توبہ ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے تھے فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر تم رو نہ سکو تو رونے والی شکل ہی بنا لو. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو اسی پہ پیار آ جائے. مسلم شریف کی روایت میں توبہ کی 3 شرائط ہیں. ایک یہ کہ گناہوں سے بچے آئندہ، دوسرا اس کے اوپر نادم ہو، اور تیسرا عزمن جازمن ان لا یعود الیہا ابدا، عزم جازم ہو کہ میں نے آئندہ گناہ نہیں کرنا. تو توبہ کرتے ہوئے دل میں پکا ارادہ ہو کہ آئندہ گناہ نہیں کرنا. حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کانپور کے بچے والی توبہ کرے. کانپور میں ایک بچہ تھا، اس کو عادت تھی کہ اپنے والد سے بہت پیسے ہر وقت مانگتا رہتا تھا خرچنے کے لیے. تو ایک دن کوئی بزرگ آئے تو اس کے والد نے ان کو کہا جی کہ اس کو نصیحت کریں، یہ بہت ہی مجھ سے پیسے مانگتا رہتا ہے. تو ان بزرگوں نے اس بچے کو بڑا سمجھایا، ہر وقت پیسے نہ مانگا کرو، یہ ہے وہ ہے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. ان کا توبہ کرتے ہو؟ اس نے کہا جی بالکل میں توبہ کرتا ہوں. جب اس نے توبہ کر لی کہنے لگا ابو اب تو توبہ کر لی، پیسے دے دیں. تو وہ توبہ ہماری نہ ہو، بلکہ پکا عزم بالجزم ہو کہ گناہوں سے بچنا ہے، اور اپنے آپ کو عاجز بنا کر پیش کرے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جب دعا مانگتے ہوئے روتے تھے تو اپنے آنسوؤں کو اپنے رخساروں پر مل لیا کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ جی آپ اپنے آنسوؤں کو رخساروں پہ کیوں مل لیتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ ندامت کے آنسو جہاں گرتے ہیں اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیتے ہیں. اللہ رب العزت اعتراف جرم کو پسند کرتے ہیں. چنانچہ اندلس میں ایک مرتبہ بہت قحط پڑا، بارشیں بند تھیں، سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے صلاۃ استسقاء پڑھی. مردوں نے دعائیں مانگی، عورتوں نے دعائیں مانگی، بچے بھی تھے، مگر بارش کے کوئی آثار نہیں. بہت لوگ پریشان حال تھے. جب متواتر کئی دنوں کی دعاؤں کے بعد کوئی نتیجہ نہ نکلا تو اس وقت کا بادشاہ عبد الرحمن ناصر تھا، یہ 350 ہجری کی بات ہے. اس نے دل میں سوچا کہ ایسے شب زندہ داروں کی دعائیں بھی اگر قبول نہیں ہو رہی تو ذمہ دار تو میں ہوں، لگتا ہے کہ غلطی میری ہے. چنانچہ جب اس نے یہ سنا اس نے سر سے تاج اتارا، پاؤں سے جوتے اتارے، ننگے پاؤں اور ننگے سر لوگوں کے مجمع میں آیا اور آ کر اللہ سے دعا مانگی ہے مالک میری غلطیوں کی وجہ سے اپنے بندوں کو اس بارش کی رحمت سے مایوس نہ فرما. اللہ رب العزت نے اس بادشاہ کی دعا قبول فرما لی، این اسی وقت بارش عطا فرمائی. تو یہ اعتراف جرم اللہ کو بہت پسند ہے. سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، وہ 40 سال توبہ کرتے رہے. دل میں یہ نیت تھی کہ اللہ کی طرف سے اس کی قبولیت کی کوئی نشانی ہوگی، نشانی نہ ملی. تو ایک دن بڑا روئے، اللہ 40 سال گزر گئے، تیرا در پکڑ کر بیٹھے، میری توبہ اب بھی قبول نہ ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے تجھے پتہ ہے تو مجھ سے مانگتا کیا ہے؟ اللہ کیا مانگتا ہوں؟ فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں
نبی اسلام نے فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب ہوتا ہے کہ میرے بندے تو مجھ سے چاہتا ہے کہ میں تجھے اپنا حبیب بنا لوں، اس لیے دیر لگ گئی۔ تو اس لیے جو بندہ ان گناہوں سے سچی توبہ کرے گا وہ دل میں پکا یقین رکھے کہ میں اللہ رب العزت کا حبیب بن جاؤں گا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی توبہ کی ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ سمندروں کی جھاگ کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، میرے بندے تیرے گناہ تھوڑے ہیں، میری رحمت زیادہ ہے، تو اگر آ کے توبہ کرے گا میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ بلکہ فرمایا میرے بندے اگر تو نے توبہ کی پھر توڑ بیٹھا، پھر توبہ کی پھر توڑ بیٹھا، پھر توبہ کی پھر توڑ بیٹھا، 100 بار اگر توبہ شکستی بھاگا، تو نے 100 دفعہ توبہ کی، 100 دفعہ توڑ بیٹھا، میرا در اب بھی کھلا ہے، آ کے توبہ کر لے، میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ رب کریم ہم پر احسان فرمائے کہ ہمیں آج کی رات میں سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔